بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج آپ لوگوں سے ایک بڑی خاص بات کرنی ہے، اور بات بڑی مشکل ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، لیکن ویڈیو کو سنبھال کے رکھ لیجئے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی موقع، کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور پیش آئے گی کہ ویڈیو کی باتیں آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ دیکھیے، ہم سب اپنی زندگی کسی نہ کسی کے نام کے سہارے گزارتے ہیں۔ نام سے انسان کو بڑی انسیت ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ وہ اپنے نام کے اوپر، کسی اور نام کے اوپر کہیں نہ کہیں اپنی پوری زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تیاگ رہا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہو یا معلوم نہیں ہو۔ گاؤں کے اندر کوئی بندہ کسی کے لیے کام کرتا ہے تو بولتا ہے میں فلاں وڈیرے کے لیے کام کرتا ہوں، میں فلاں چودھری کا بندہ ہوں، میں فلاں چودھری صاحب کی طرف سے آیا ہوں، میں پیر پگارا کے لیے کام کرتا ہوں، میں آرمی کے لیے کام کرتا ہوں، میں ISI کے لیے کام کرتا ہوں، میں GHQ کے لیے کام کرتا ہوں، میں نواز شریف کے لیے کام کرتا ہوں، میں PTI کے لیے کام کرتا ہوں، میں وائٹ ہاؤس کے لیے کام کرتا ہوں، میں فلانا ڈھمکانا، جو بھی کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک گاؤں کے اندر اسی طرح ایک بندہ ہوتا ہے، وہ کسی کے پاس جاتا ہے، بولتا ہے اوئے مجھے چودھری صاحب نے بھیجا ہے، میرا فلاں کام کر دے۔ تو وہ بندہ اس کا کام نہیں کرتا، اور اس کو سنا دیتا ہے کچھ۔ یہ بات چودھری تک پہنچتی ہے۔ اچھا، چودھری نے اس بندے کو اس کام سے نہیں بھیجا ہوتا، وہ نام اس کا جھوٹا یوز کر رہا ہوتا ہے۔ تو خیر، چودھری اپنے بندے بھیج کے اس دکاندار کو پٹوا دیتا ہے کہ میرے نام لے کے کوئی تمہارے پاس بندہ آیا اور تم نے اس کا خیال نہیں کیا، لحاظ نہیں کیا، اور اس کو ذلیل کر کے نکال دیا، تمہاری اتنی ضرورت۔ تو خیر، وہ بندہ آ کے بولتا ہے کہ جی یہ جو بندہ تھا اس نے آپ کا نام لیا اور ظاہر میں نے کام نہیں کیا۔ لیکن جو بندہ لے کر گیا ہوتا ہے، نام لے کر گیا ہوتا ہے، بولتا ہے جی آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ میں نے آپ کا نام لیا ہے، اور میں نے آپ کا نام لیا بھی نہیں تھا۔ تو بولتے تم نے نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا، اس شخص کو تو نہیں پتا تھا نا۔ جب میرا نام لیا گیا تو اس کو اس کی عزت کرنی چاہیے تھی، اس نے اس نام کی عزت نہیں کی، اس لیے میں نے اس کی کٹائی کی۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ اپنی ذات کا پتہ زندگی میں کبھی کسی کو نہیں دینا چاہیے، اور جب سارے بندے کسی نہ کسی اور کے نام کے لیے جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، زندگی تیاگ رہے ہیں، زندگی پہ محنت کر رہے ہیں اس شخص کے نام کے لیے کہ اس کا نام بن جائے، مائیکروسافٹ کا نام بن جائے، جیف بیزوس کا بن جائے، بل گیٹس کا بن جائے، ایلون مسک کا بن جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بن جائے، تو اس میں کوئی نہ کوئی بندہ تو ایسا ہونا چاہیے نا جو ساری کی ساری زندگی، ساری کی ساری فرصتیں، سارے کے سارے لمحات، ساری کی ساری سانسیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کر دے، اور بول دے میں اللہ سائیں کا بندہ ہوں۔ اور ایسا کہنے میں اور سمجھنے میں اور ماننے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہم لوگ نام کی مالا جپ جپ کے کسی کی بڑے بدبودار ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بولتا ہوں ویڈیو کے اندر، میرا نام ہے ذیشان عثمانی، اور میرا نام ہے ذیشان عثمانی، یہ بڑا بڑا غلط جملہ ہے، اور ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مجبور اس لیے ہوں کہ بہت سے لوگ ویڈیو کے میرے کلپس کاٹ کاٹ کے پتہ نہیں کہاں کہاں لگا دیتے ہیں۔ جتنے پیسے میرے چینل کے نہیں ملتے اس سے زیادہ ان کو مل رہے ہوتے ہیں، اس میں مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن وہ نام کاٹ دیتے ہیں، پھر بندہ صحیح انفارمیشن تک پہنچ نہیں پاتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کس نے بات کی ہے۔ پھر بہت سے لوگ اس کی فیک ویڈیوز بھی بنا دیتے ہیں، تو اس سے کم مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز میں نے کہی یا نہیں کہی، اور جو سن بھی رہا ہوتا ہے اس کو اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو ڈائریکٹلی میرا نام سرچ کر کے مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ خیر، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو جو نام ہے نا، وہ اگر بندہ اللہ کے لیے کرے تو اس کو سمجھنے میں یہ ہے کہ پھر کوئی شخص آ کے اگر آپ کو گالی دے دے تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جس کے نام کے سہارے زندہ ہیں وہ جانے اور بندہ جانے، رب جانے رب کے بندے آپ کو کیا ہے۔ کوئی بندہ آ کے آپ کو مار دے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ آپ جس کے بندے ہیں وہ خود بدلہ لے لے گا۔ کوئی آ کے آپ کا مال غصب کر لے، کوئی آ کے آپ کے اولاد کو تانا دے دے، کوئی آ کے آپ کی گاڑی لے کے بھاگ جائے، کوئی بندہ آ کے آپ کو معاشی طور پہ نقصان پہنچائے، آپ کی عزت سے کھیلنے لگے تو کیا کریں گے۔ میرے پیچھے ایک شخص لگ گیا تھا کسی زمانے کے اندر، تو مفتی صاحب سے اس زمانے میں دوستی تھی، میں بڑا پریشان ہوا، تو مفتی صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا وہ یہ چالے چل رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ جان کی دھمکیاں دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی مجھے جواب میں دیا، انہوں نے بولا کہ دیکھیں، اگر کوئی مضبوط آدمی اپنی مٹھی میں کوئی چیز بند کر لے، کوئی گاما پہلوان ٹائپ کا بندہ ہو، کوئی اچھا خاصا باڈی بلڈر، تو آپ اس کی مٹھی سے نہیں چھڑوا سکتے۔ میں نے کہا جی بالکل نہیں چھڑوا سکتے۔ تو کہنے لگے کہ عثمانی صاحب دیکھیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، اور پیسہ اللہ کے ہاتھ میں، اور جان اللہ کے ہاتھ میں، اور رزق اللہ کے ہاتھ میں، شہرت اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کیا آپ مجھے آج یہ کہنے آئیں کہ وہ شخص اللہ کی مٹھی کھول کے وہ تمام چیزیں وہاں سے نکال لے گا اور آپ کو نقصان پہنچا دے گا؟ تو بڑی مجھے اس سے آسانی ہوئی، اسے یہ بھی سیکھا کہ اللہ کے نام پہ یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسے ہوتی ہیں، میری جیسی تو نہیں ہوتی۔ بڑے لوگوں سے ملنے کا ایک فائدہ بڑا یہی ہوتا ہے، میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ نیک لوگوں سے مل کے بندہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو میں کہا بھائی اللہ کے بندے، نیک لوگوں سے مل کے بندہ نیکوکار ہوتا ہے، گناہ گار کیسے ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا ان سے ملنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا وہ بھی گناہ ہوتے ہیں۔ بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں
جن کو اصولاً گناہ میں کاؤنٹ کرنا چاہیے، بیکاز وہ تو اپنے نام کے لیے ہوتی ہے نا، اللہ کے نام کے لیے تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ ایک شعر سناتا ہے بڑا اچھا، آپ کو سناؤں کہ ہم بارگاہ عشق میں مقبول یوں ہوئے، ہم بارگاہ عشق میں مقبول یوں ہوئے، خود سے بچھڑ گئے تیری قربت کے شوق میں۔ جب نام آپ کمائیں گے کیسے، کسی کے آپ ہوں گے کیسے، اپنے آپ کو کس کے نام کیسے کریں گے، اس کا فارمولہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وہ مجھے میرے دوست نے بتایا، عبداللہ نے۔ جو ٹائم ہے نا، وہ کائنات کی قیمتی ترین کرنسی ہے، ہر شخص کو ملی ہے، اس سے کوئی شخص چوری نہیں کر سکتا۔ جب آپ کسی کا قتل کر دیتے ہیں، قتل اتنا بڑا گناہ کیوں ہے کہ اس کے جو ٹائم تھے، جو لمحات تھے، جو فکریں تھیں، جو سال تھے، جو مہینے تھے، جو دن تھے، جو گھڑیاں تھیں، وہ آپ کی اس نے اس کی زندگی سے اسے چھین لی۔ میں آپ کو یہ بھی جو ٹائم دے رہا ہوں، تو یہ لمحات آپ کے لیے نا، اس وقت دیکھیں میں دنیا کا کوئی اور کام نہیں کر سکتا، بیوی سے بات نہیں کر سکتا، بچوں سے بات نہیں کر سکتا، ای میل چیک نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کچھ لمحات، کچھ منٹ میں آپ کو دیتا ہوں زندگی کے تقریباً روز۔ یہ میری زندگی کا حصہ ہے جو میں اپنی زندگی سے لے کے آپ کو دے رہا ہوں، جو ان 8 ارب لوگوں سے میں نے لی ہے اپنے لیے، اور میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ ٹائم ہے نا، یہ سب سے مہنگی ترین کرنسی ہے۔ اور جب بندے کے پاس بہت محنت سے کوئی پیسہ آیا ہو نا، تو اس کو سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے۔ اور پیسہ لمیٹڈ ہو، زندگی تو انلمیٹڈ نہیں ہے، بڑا لمیٹڈ ہے، اور کب ختم ہو جائے گا یہ پیسہ یہ بھی کسی کو نہیں پتہ ہے، تو اس سے بڑی خاص چیز لینی چاہیے۔ ہم اس قیمتی ترین کرنسی سے سوشل میڈیا خرید لیتے ہیں، فلمیں خرید لیتے ہیں، ڈرامے خرید لیتے ہیں، غیبتیں خرید لیتے ہیں، چغلیاں خرید لیتے ہیں، لوگوں کی ٹوہ میں پڑ جاتے ہیں۔ میرا دوست کہتا ہے اس کرنسی سے صرف ایک چیز خریدنی چاہیے، اور وہ شے ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنوی، وہ شے ہے بندگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ اس ٹائم کے بس بندگی خرید لے۔ یہ ٹائم، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحات اللہ کے نام کے لیے گزار دے۔ ہر وہ شے جس سے اللہ کا نام اچھا ہو، جس سے لوگ اس کے قریب آئیں، اس میں استعمال کر لیں۔ ہر وہ شے جس سے لوگ اس کے نام سے دور ہو جائیں، اس ذات سے دور ہو جائیں، اس پہ ناکام کریں۔ کبھی کبھی وہ شے جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، وہ آپ کی سو کالڈ نیکیاں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ شے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دیتی ہیں، وہ آپ کے گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ شے جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، وہ آپ کی اپنی ذات، آپ کا اپنا نام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ شے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، وہ کسی غریب کی مدد ہوتی ہے۔ تو آپ کی پوری زندگی کا جو دائرہ کار ہوگا، آپ یہ دیکھیں گے اس قیمتی ترین کرنسی کو آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ قیمتی ترین کرنسی خرچ کر کے آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں یا اللہ سے دور جا رہے ہیں۔ اگر آپ قریب جا رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ نے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کر دی ہے، اور اگر آپ دور جا رہے ہیں تو آپ نے نام نہیں کی، آپ کسی اور نام کے سہارے جی رہے ہیں۔ وہ آپ کا اپنا نام ہو سکتا ہے، آپ کے ماں باپ کا نام ہو سکتا ہے، خاندان کا نام ہو سکتا ہے، ملک کا نام ہو سکتا ہے، اور یہ نام بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اور ہم لوگ اس پہ نہیں کرتے۔ کوئی مجھ سے پوچھا تھا پاکستان کے حالات کب صحیح ہوں گے، تو میں کہا جس دن ہم سب پاکستانی ہو جائیں گے۔ جب تک ہم یہ بولتے رہیں گے 4 شیعہ مر گئے، 5 سنی مر گئے، 3 رینجرز والے مر گئے، 2 پولیس والے مر گئے، 12 فلانے بندے جہنم رسید ہو گئے، 6 بندے جہنم رسید کر دیے گئے، فلاں فرقہ والے مر گئے، سنی مر گئے، شیعہ مر گئے، تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جس دن ہم بولیں گے نا پاکستانی ہلاک ہو گیا، پاکستانی شہید ہو گیا، پاکستانی مارا گیا، تو اس دن یہ حالات کچھ نہ کچھ بہتر ہوں گے۔ خیر، یہ مشکل باتیں ہیں، آج کے بعد تہیہ کریں کہ زندگی کا تھوڑا سا حصہ، کچھ لمحات، کچھ زندگی کے یہ پارٹس، یہ چھوٹے چھوٹے پیسز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کریں گے، اللہ سائیں کے نام کریں گے، اور جب آپ اپنا آپ تیاگ کر اللہ کے نام کے ساتھ اپنے نام کو جوڑ دیں گے نا، تو یقین جانیے قدرت کبھی کسی کا نہیں رکھتی، وہ سارے کام آپ کے گھر بٹھائے اپنے آپ کر دے گی۔ آپ دیکھیں گے چلتے ہوئے نا، وہ کتنا چلتا ہوا کنواں نا پیاسے کے پاس اپنے آپ آ جائے گا، کتنا پیاسا چل کے کنویں کے پاس جاتا ہے۔ بادل تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے نا، بادل تو نہیں دیکھتا کہ اس کو کسی کو میرے پاس آنا ہے، وہ سب جگہ برستا ہے، سمندر پہ بھی برستا ہے اور صحرا کے بھی برستا ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے نام سے جوڑ دیتے ہیں، تو پھر دنیا بھر کی قدرت کے بادل آپ کے اوپر آ کے برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کیوں برس رہے ہیں، کیسے برس رہے ہیں، کس نے کہا تھا برسنے کا۔ آپ بس آرام سے بھیگتے رہیے۔ ہم بارگاہ عشق میں مقبول یوں ہوئے، خود سے بچھڑ گئے تیری قربت کے شوق میں۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو اللہ کے نام اور عبداللہ کے نام۔ السلام علیکم۔